رکھا ہے۔ معزز ناظرین، بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہر اچھے کلمے کے ساتھ مضبوط کر لینا اور ہر اچھے کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرنا، یہ ذکر الہی کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ اور آج کے معاشرے میں نوجوان نسل بالخصوص اچھی بات زبان سے ادا کرنے سے مکمل طور پر عاری ہو چکی ہے۔ ہم نے دوستی کا معیار یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر کسی کو گالی دے کے بلائیں گے، کسی کو الٹے نام سے بلائیں گے، کسی کو عجیب و غریب قسم کے القابات سے بلائیں گے، عجیب و غریب قسم کی جگتیں مار کے ہم کسی کو بلائیں گے، تو پھر تو دوستی ہے۔ اس کو ہم نے بے حیائی کو ہم نے دوستی کا نام دے رکھا ہے۔ نہیں، اگر آپ اپنے تعلق والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، خیر کی بات کرتے ہیں، عمدہ الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو معزز ناظرین یہ ذکر الہی تصور ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم اچھے کلمات ادا کرتے ہیں تو ذکر الہی کے دائرہ کار میں آئیں گے، اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھی زبان کی ادائیگی والا ہے، تو دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا وقار ہوتا ہے، اور ارد گرد والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی گندی زبان استعمال کرنے والا ہے، وہ آپ کے منہ پہ تو آپ کی تعریف کر دے گا، آپ کے ساتھ بیٹھ بھی جائے گا، گفتگو بھی کر لے گا، لیکن جس لمحے ہی آپ اٹھ کے جائیں گے آپ کے بارے میں کوئی اچھا تاثر برقرار نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے، مطلب ہر خیر کا جملہ ہمارے لیے ذکر الہی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس سے اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا کر دے گا۔ اور پھر دنیا میں ذکر الہی کا بھی فائدہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ اپنے رب کا نام جپو، اپنے رب کا ذکر کرو جب تم بھول جاؤ۔ اب دنیاوی معاملات کے اندر بے شمار اس کے